دیگر الہامی کتابیں ترجمے کی صورت میں موجود بھی ہیں اور دستیاب بھی ہیں، تو کیا ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اگر ایسا کرنا مفید ہے تو مطالعہ کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ ان سابقہ الہامی کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر اصل میں دین کی حکمت بھی پائی جاتی ہے، دین کا قانون بھی پایا جاتا ہے، اور خصوصاً جو چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ہے۔ خصوصاً بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کی تاریخ پوری تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان کو انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے ایک بنیادی سورس کی حیثیت حاصل ہے، تو لہٰذا پیغمبروں کی تاریخ کو جاننے کے لیے انہی کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ زبور میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمدیں ہیں، دعائیں ہیں، مناجات ہیں۔ اسی طرح انجیل کو دیکھیے تو اس کے اندر اخلاقیات کے اعلیٰ ترین دروس ہیں۔ خود مسیح علیہ السلام کا جو اسلوب ہے، جو انداز بیان ہے، وہ لافانی ہے۔ وہ تمثیلوں کے انداز میں اپنی بات بیان کرتے تھے، یعنی کسی مثال کے ساتھ، کسی واقعے کو بیان کر کے، کسی خاص تمثیل کو کریٹ کر کے یا حقائق کی صورت میں وہ بات کو سمجھاتے تھے۔ اس کے نتیجے میں بات زیادہ وضاحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ تاہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے حوالے سے جس کتاب کو میزان کی حیثیت حاصل ہے، جس کتاب کو فرقان کی حیثیت حاصل ہے ان تمام کتابوں پر یا دین کے تمام کانٹینٹ میں، وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی دین کے حوالے سے جو بات بھی ان کتابوں میں بیان ہوئی ہے، اس سے باہر کہیں بیان کی جاتی ہے تو اس کو قرآن مجید پر پرکھا جائے گا۔ قرآن مجید اگر ان باتوں کو قبول کرے گا، ان کی تائید کرے گا تو وہ بات ہم قبول کریں گے۔ قرآن مجید اگر کسی چیز کو رد کرتا ہے یا جو چیز قرآن مجید کے معیارات کے خلاف ہے، اس کے پیغام کے، اس کی اطلاعات کے، اس کی معلومات کے خلاف ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء و مفسرین ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے جو قرآن مجید کے مقابل میں ایک طرح سے مختلف بات کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو میزان اور فرقان مانتے ہوئے اس کی روشنی میں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن یہ واضح رکھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی کتابیں ہیں، یہ اسلام کی کتابیں ہیں، یہ دین کی کتابیں ہیں، یہ ہماری کتابیں ہیں، تو ان کو اپنی کتابوں کے طور پر ہی قبول کرنا چاہیے، جیسا کہ باقی انبیاء بھی ہمارے انبیاء ہیں۔ حضرت داؤد ہمارے نبی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ مسلمانوں کے انبیاء ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، اور انہوں نے وہی تعلیم دی ہے جو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دین اصل میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بھی آئے ہیں انہوں نے ایک ہی دین پیش کیا ہے، کیونکہ پروردگار نے ان کو جو دین دیا وہ ایک ہی تھا، ایک ہی بات ہے جو پیغمبر لے کے انسانوں تک پہنچے ہیں۔ اس میں قوانین کے پہلو سے کوئی تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو تمام کا تمام دین جو اس وقت قرآن مجید کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی دین ہے جس پر سابقہ انبیاء کرام قائم تھے۔